بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کر رہا ہوں اس عظیم درود پاک کی جس سے نسبت ہے سرکار بغداد حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، کہ جو حضور غوث پاک کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ حضور غوث پاک کثرت سے اس درود پاک کا ورد کرتے اور اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو بھی اس درود پاک کی کثرت کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا یہ پسندیدہ درود پاک ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ کثرت سے اس درود پاک کو پڑھتے ہیں اور اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو اس درود پاک کی کثرت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آج میں جب آپ کو درود غوثیہ شریف کے فضل و برکات بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کی کس طرح، اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول اس درود غوثیہ کے پڑھنے والوں پر ہوتا ہے، کس طرح کی برکتوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے، انعامات سے درود غوثیہ پڑھنے والا نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے درود غوثیہ شریف سے آپ کو محبت ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے درود غوثیہ شریف پڑھنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ درود غوثیہ شریف میں یہ جو خاص ورڈز ہیں نا، معدن الجود والکرم، اس کے متعلق گفتگو کریں گے کہ یہ اپنے اندر کتنی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کو اور اللہ کی کتنی سمجھے کہ کرم نوازیوں کو یہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم بات کریں گے کہ درود غوثیہ شریف کے فضائل و برکات کیا ہیں، کہ جو بندہ درود غوثیہ پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے اس درود غوثیہ شریف کے خاص جو اعداد ہیں، جو خاص تعداد ہے، کہ جس کی کثرت کر کے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص حاصل کیا جاتا ہے، ولایت میں مقام حاصل کیا جاتا ہے اور نعمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ اللہ نے چاہا تو درود غوثیہ شریف کی کثرت کرنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس درود پاک میں جو خاص ورڈز ہیں معدن الجود والکرم کے، جو اس درود پاک کو خاص الخاص بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں، معدن کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، کسی چیز کی بنیاد کو، کسی چیز کی جڑ کو، کسی چیز کے سرچشمے کو، یا اس کو تعبیر خزانے کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ رحمت الہی کا بہت بڑا خزانہ اور جود و کرم، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے سخاوت کے ساتھ، یعنی کہ ایسا سخی کہ جو صرف عطا فرمانا جانتا ہو، جو نوازنا جانتا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی طاقت، اتنی قدرت، اتنی قوت عطا فرمائی ہو کہ جس کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ ہو، کہ جس کی سخاوت میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی ہو، جس کی سخاوت قائم رہے اور ہمیشہ 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 جو ہے وہ سخی عطا فرماتا رہے۔ تو اس جو سنٹنس ہیں، جو یہ معدن الجود والکرم، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ عطا فرمانا والا ہے۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، مالک کل عالم بنا دیا، ساری زمین کا مالک بنا دیا، جس کو جو چاہے عطا کریں، جس کو جو چاہے نوازیں۔ ساری کائنات میں آپ کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، ارض و سما میں، زمین و آسمان میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، کوئی بھی نعمت یا دولت اگر کسی کو ملی ہے، اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، تو یہ حضور کے دست اقدس سے ملتی ہے، اور حضور کے دست اقدس سے ہی ملے گی۔ کہ کسی کو اگر کچھ بھی مل رہا ہے تو یہ حضور کے صدقے سے مل رہا ہے، حضور کے وسیلے سے مل رہا ہے اور حضور کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ تو اس درود پاک میں سرکار بغداد حضور غوث پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معدن الجود والکرم کہا ہے، کہ ہر نیکی کی، ہر خیر کی، ہر بلائی کا منبع و مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
ہر چیز کو عطا کرنے والے اللہ کی رحمت سے اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص پھر روحانیت میں عروج حاصل کرنا چاہتا ہو، ولایت میں عروج حاصل کرنا چاہتا ہو، دین و دنیا میں عروج حاصل کرنا چاہتا ہو، روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہو، رزق کے خزانے تلاش کرنا چاہتا ہو، عزت و شہرت کا طلبگار ہو، ہر طرح کی نعمت اور دولت چاہتا ہو، جو جس چیز میں عروج پانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ درود غوثیہ شریف پڑھے، اللہ کی خاص رحمتوں کا اس پر نزول ہوگا۔ جو درود غوثیہ شریف کی کثرت کرے گا، سب سے پہلا فائدہ اسے یہ حاصل ہوگا کہ اللہ کریم اس کے رزق میں خوب وسعت عطا فرمائے گا، اس کا رزق، روزی، کاروبار بڑھتا ہی چلا جائے گا، محتاجی سے محفوظ رہے گا، اللہ کریم اس کے رزق میں خوب برکتیں اور وسعت عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ درود غوثیہ شریف پڑھنے کا یہ حاصل ہوگا کہ جو درود غوثیہ شریف کی کثرت کرے گا، مدامت کرے گا، اس پر ہمیشگی اختیار کرے گا، اللہ کریم اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا، ہر پریشانی سے اسے نجات دلا دے گا، اس کے پھنسے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے وہ نجات حاصل کرے گا۔ تیسرا فائدہ درود غوثیہ شریف کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو درود غوثیہ شریف کی کثرت کرے گا تو نزعہ کی سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرے گا، اور قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے گا، اور وہ کرم نوازیں اس پر ہوں گی کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو درود غوثیہ شریف پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص اس سے نصیب ہوتا ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے والوں کو حضور غوث پاک کی بھی توجہ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے والے کو سرکار غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 111 مرتبہ یا 511 مرتبہ درود غوثیہ شریف پڑھے تو وہ برکتیں سمیٹے گا کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کوشش کریں کہ 511 آپ کا پڑھا جائے۔ 511 نہیں پڑھ سکتے 111 ضرور پڑھیے، 111 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام پڑھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔